چانس ہے کہ آگے چھٹیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہلالی صاحب, کمنگ ٹو دا بیسک پوائنٹ, لیگل پوائنٹ سے ہٹ کے, چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی آن کارڈز ہے, نظر آ رہا ہے سب کو, اور یہ کیس سٹرونگ ہے, ویک ہے, بعد کی بحث ہے, لیکن نااہلی کچھ معاملہ نظر آ رہا ہے. اور پھر دوسرا, ایک الیکشن کمیشن نے پوری جماعت کو نوٹس کر دیا ہے تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا کہ پارٹی الیکشن آپ نے نہیں کروائے, آپ کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا آنے والے الیکشنز کے اندر. یعنی کہ ایک طرف وہ جو خواہش تھی لیول پلینگ فیلڈ والی وہ پوری, کہ الیکشن ہو, چیئرمین تحریک انصاف ان الیکشنز میں نہ ہو. دوسری طرف الیکشن ہو, وہ پارٹی بھی الیکشن کے اندر نہ ہو. اور اتنی بڑی پارٹی ہے, مطلب کافی ووٹر ہے ان کا, پچھلی دفعہ ٹاپ نمبر آف ووٹس ان کے تھے. اتنی بڑی الیکٹوریٹ کو آپ, میں کہوں گا, ڈس انفرنچائز کر دیں, اور یہ بس اٹ ول گو جسٹ لائک دیٹ آپ کے خیال کے اندر, اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا, اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے ہلالی صاحب؟ دیکھیے جی, دو باتیں ہیں. پہلے باتیں تو یہ جج صاحب کے بارے میں ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جج صاحب کے جو فیس بک پہ یہ ایسی کنٹروورشل اور پولیٹیکل جو میٹر ہے پیسٹ ہوا ہے, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ پیسٹ ہوا ہے, حالانکہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا. چلیے مان جائیں ایک منٹ کے لیے کہ کوئی اور نے کیا, تو کیا کیا اس نے وہ نکالنے کے لیے؟ کیوں چھوڑا اس کو؟ بیکاز ہی اگریڈ ود اٹ, اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو رہنے دو میرے فیس بک پہ. اگر یہ 5 دن تھا, 2 دن تھا, 10 دن تھا, کتنے دن تھا, اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ 1 ہفتے سے ادھر لگا ہوا ہے, تو what does that mean؟ خاص طور جب ان کو پتہ ہے کہ یہ لگایا ہوا ہے کسی نے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگری کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, he owns it. تو پہلے یہ انویسٹیگیٹ کرے نا, یہ نہیں کہ میرا نہیں ہے اور چلو بات معاملہ یوں ہے نا عرض کی کہ انویسٹیگیٹ ہونا بڑا مشکل لگتا ہے. ان کے وکیل نے, چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے ایک کیس کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹ مانگا عدالت کے اندر. جج صاحب نے آن ریکارڈ, ویڈیو موجود ہے, آن ریکارڈ جج صاحب نے عدالت کے اندر وکیل کو کہا کہ شٹ اپ. یہ ان کا وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے, تو اس کو کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ وہ تو اب صورتحال یہاں پہ آ گئی ہوئی ہے کہ نظر آ رہا ہے. نہیں, یہ ایف آئی اے کا کام ہے. یہ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میں آئی وانٹ ٹو میک اپ مائی اون مائنڈ آن دی ایویڈنس. تو مہربانی سے مجھے بتائیں کتنے دن تک یہ پیسٹ ہوا تھا. دیکھیے یہ باتیں کہنا, یہ بہانے کہنا, یو آر میکنگ اے ماکری آف جسٹس وچ ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن, not only done but seen to be done. کیا یہ انویسٹیگیشن ہوا ہے؟ اس کا رپورٹ نکلا ہے. دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے, کیا تھا وہ دوسری بات؟ کہ مطلب ایک بڑی پارٹی, مطلب آپ ایک بیلٹ پیپر سے آپ ایک پارٹی کا انتخابی نشانی نکالتے ہیں, یعنی کہ اسینشلی آپ کہیں کہ ووٹ کوئی نہیں کرے گا اس پارٹی کو, کوئی اور پارٹی آ جائے اس کی جگہ, ان کے لوگ وہاں پہ ہوں, ان کو کر دیں, ان کو نہیں کرنا. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پارٹی کو پنش کرنا چاہتے ہیں تو ان الیکٹریٹس میں جدھر کیا کہتے ہیں جو لوگ پڑھ نہیں لکھ سکتے ہیں, اور اسی لیے بلہ یا پیڑ یا بینین ٹری جیسے انڈیا میں ہوتا تھا, کوئی لوگ پیڑ چل کے اوپر اس کو ووٹ ڈالتے تھے. وہ جب بینین ٹری ووٹ تھا سنا ہے کانگریس کا, تو ایسے ملکوں میں جب پیپل کی ناٹ ریڈ اور رائٹ, آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ نمبر 1. دوسری بات ہے کہ وہ کیوں ان کو پنش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ الیکشنز ود ان دا پارٹی نہیں ہوئے ہیں. یہ بات ہے, کیا بات ہے؟ واٹ از دا ریزن فار پنشنگ دیم؟ پریما فاشی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے چونکہ پارٹی میں الیکشنز نہیں کروائے تو انتخابی نشان آپ کو نہیں دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے, چلیے اچھی بات ہے. اگر آپ میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا تھا کہ اس کا افیکٹ ہوگا اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو آپ ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیں, سو ٹو اسپیک. بالکل, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا افیکٹ کوئی ہوئے گا ہی نہیں. ان اے کنٹری ویئر پیپل کی ناٹ ریڈ اور رائٹ, ایسے 40% کوئی پڑھ اور لکھ نہیں سکتے, بائی ورڈ آف ماؤتھ کوئی پھیلا دے گا ادھر کہ یار اس نے بدل دیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اور وہ کسی اور پارٹی کا سائن ہے. مگر جب کوئی بلہ کہے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کا بلہ ہوتا ہے. دیکھیے اس قسم کی چالاکی, واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ بتاتا صرف ایک چیز ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں اس سی کے خلاف, ان میں کیا کوئی سچائی ہے؟ اور دوسری بات,
کیا آپ ڈیموکریسی کو واقعی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہنڈر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہمارے ملک میں کام ہی نہیں کر سکتا؟ کیا چاہتے ہیں آپ کرنے؟ بس سر وہ دیکھیں ہاں بالکل ہے بہت سارے لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ پہلے بھی تو ہوا تھا نا، 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو اب آگے بھی ہو رہا ہے اور اس دفعہ تو ذرا زیادہ امپیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کھل کے ہو رہا ہے، تو کیا اس میں کیا ہے جی، پہلے بھی ہو چکا تھا اور آگے بھی ہوگا، یہ والا ایک معاملہ آتا ہے۔ لیکن یہ شائق عثمانی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کیا الیکشن کمیشن بہت زیادہ مطلب دیکھیں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو اور بڑے لیجٹیمیٹ ڈاؤٹس ہیں کہ یہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، اٹ از کوائٹ پلازیبل کہ آنے والے الیکشنز کے اندر جو بیلٹ پیپر ہو اس پہ تحریک انصاف کا نشان بلہ موجود نہ ہو، تو یہ جو ان کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ آپ نے ابھی تک پارٹی میں الیکشنز نہیں کروائے، کل کو اگر اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے وہ کہیں نہیں یہ نہیں آپ پراپر الیکشن کیوں نہیں کروایا آپ نے، تو نکال سکتے ہیں شائق عثمانی صاحب وہ بیلٹ پیپر سے تحریک انصاف کا انتخابی نشان؟ جی الیکشن رولز تو یہ ہیں کہ اور یہ ایک تو پرنسپل بھی ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کیسے ڈیموکریٹک الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ تو نارمل اسٹینڈنگ رول ہے۔ اسی بنا پر یہ رول انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ پارٹی کے اپنے الیکشن ہونے چاہیے، ضروری ہے، اور ٹو میک شیور کہ یہ ہو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو اس صورت میں آپ کو سمبل نہیں ملے گا۔ بالکل ٹھیک، یہ رول تو ہے اپنی جگہ پر، اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا ایکسپلینیشن کیا ہے، کیونکہ ہر ایک پارٹی الیکشن کرواتی ہے، اسی وجہ سے حال ہے کہ سب کے یوزلی تو اناؤنسمنٹس ہوتی ہے نا ہمارے یہاں پہ، الیکشن تو کسی پارٹی کے اندر نہیں ہوتے، ویسے نہیں ہوتے ہیں سب میں، وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہاں دکھانے کے لیے بالکل کرتے ہیں، دکھانے کے لیے سب کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اگر دکھانے کے لیے کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، ٹائم تو ہے ان کے پاس، لیکن آلویز ڈو دیٹ، ابھی ٹائم تو بہت ہے، ابھی الیکشن اناؤنس تو نہیں ہوئے۔ اچھا سر ایک اور چیز، اب ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، سپریم کورٹ کا آج بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیجن آ گیا ہے، وہ یہ تھا کہ الیکشنز 14 مئی کو ہونا تھے، الیکشنز 14 مئی کو نہیں ہوئے، اور ابھی بھی ایک درخواست اس کے اندر بائی دا وے یہ باقی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو چیلنج کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ دینے کی جورسڈکشن نہیں ہے، اس پہ فیصلہ ابھی بھی آنا، لیکن یہ جو آج فیصلہ آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ، اس کے اندر عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو غیر قانونی آرڈر جاری کرنے کی بجائے قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا، اور انتخابات میں رکاوٹ سے الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک شائق عثمانی صاحب، یہ آرڈر اتنا کافی ہے؟ کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کسی کو پوچھنا نہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ آپ نے 2 اسمبلیز کے الیکشن آن ٹائم نہیں کروائے؟ آرڈر میں تو کافی کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ انڈائٹمنٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک دفعہ آرڈر دے دیا کہ آپ الیکشن کروانا ہے تو آپ کو کروانا چاہیے تھا، وہ اگر نہیں کیا تو سپریم کورٹ کے پاس فل رائٹس ہیں کہ ان کو سمن کرے اور ان سے پوچھے آپ نے کیوں نہیں کروایا، اگر وہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، یہ ایک نارمل پرنسپل ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا ہے ایسے تک، اب یہ کس وجہ سے نہیں کیا اس کا مجھے نہیں معلوم۔ صحیح ہے عابد زبیری صاحب، وقت پہ الیکشنز نہ ہوں جو پہلے پنجاب اور کے پی کے نہیں ہوئے، کسی کو نہیں سمن کیا گیا، فیصلہ آ گیا، اس کے باوجود آئی ڈونٹ تھنک وی ڈونٹ سی کہ شاید آگے کسی کو بلایا بھی جائے گا۔ Who do you think is responsible؟ دیکھیے رسپانسبل آئین کو توڑنے کے لیے تو گورنمنٹ ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ آج جو ججمنٹ میں جو ریزنز آئے اس میں یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت آپ کو یہ نہیں، آپ کو اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، الیکشن نہیں کرا تھا، آپ کو کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے آپ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنے تھے، آپ کا کام تھا 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے، اس سے ایک دن آگے آپ نہیں جا سکتے، اور کورٹ نے آپ کو آگے کر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ لیکن جو بات میں آپ کا کہوں گا کہ اگر یہ انہوں نے اس آئین کو توڑا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا گیا، اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی چاہیے تھیں سپریم کورٹ کو، تاکہ اور آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو حکم ماننا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے آئین توڑا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا گیا، تو آگے بھی یہی ہوگا کہ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے تو کون انفورس کرے گا؟ وہ کہیں گے جی پہلے بھی تو نہیں کیا گیا، اب بھی نہیں کریں گے ہم۔ دیکھیے اب یہ ایکشن ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو اور کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا ان ڈیلنکوئنٹس کے خلاف جنہوں نے یہ آئین توڑا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کی۔ اتنی جو پاورز ویسٹ کی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ آپ نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے اپنے آرڈر کی،
اگر کوئی نہیں مانتا تو اسی کے لیے یہ پاور ویسٹڈ ہے نا آپ کے اندر کہ آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر سکتے ہیں ان کو, کسی ایک کے خلاف نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے ساری اتھارٹیز کو کہ سپریم کورٹ کی کے آرڈر پہ وہ حکم ان کو امپلیمنٹ کرانا ہر اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے ایک آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوئی, آرٹیکل 190 کی وائلیشن, آرٹیکل 5 کی, اور آرٹیکل 224 کی جو ایک الیکشن کے, اور آرٹیکل 220 اور 218 جو الیکشن کرانے کا ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان سب نے آئین توڑا, ان سب نے آئین کورٹ کی بات نہیں مانی, ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. تو پھر جنہوں نے ایکشن نہیں لیا وہ بھی ذمہ دار بنتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ میٹر کورٹ میں گیا تھا, بلکہ سو موٹو لیا گیا تھا کہ جناب کیوں نہیں پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز ہو رہے, بڑی سٹیٹمنٹس, بڑے بڑے ریمارکس ہم نے سنے کہ یہ ہو جائے گا, وہ کر دیں گے, یہ معاملہ بن جائے گا. کسی نے نہیں مانا کورٹ کے ایک آرڈر کو نہیں مانا. آج جو آرڈر آیا ہے, کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. سزا سر کسی کو نہیں, وہ تو چیف جسٹس صاحب بڑا ڈٹ کے کھڑے تھے. کیا معاملہ بنا آپ کے خیال میں ہلالی صاحب؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ دیر از نو ایکسکیوز, نو ایکسپلینیشن کین بی ایکسیپٹڈ. میں کہتا ہوں ہاں, اگر اف دیر از اے ایکچوئل وار گوئنگ آن تو پھر شاید, اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں اس کا. اور یہ اب یہ تو یہ بتاتا ہے, جیسے آپ نے پھر بھی صحیح کہا تھا, یہ بتاتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہ ہوں گے کسی کو نہیں پتا, کیوں ہوں گے نہیں ہوں گے کسی کو نہیں پتا. You know, it makes a mockery of the constitution. بھائی کمال ہے. وہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو بنایا ہے, جو آپ کو پیدا کیا ہے, اس ڈاکیومنٹ کو رد کر دیا انہوں نے. تو کیا رہ گیا ہے پھر؟ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انڈر واٹ لا؟ بیکاز دیر از نو لا. کانسٹیٹیوشن ایک ملک میں جدھر ہوتا ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن, اگر وہ رد ہو جائے, وہ آرڈر فالو نہ کریں, وہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ ایکسیپٹ کریں, دیٹ مینز اٹس پیچھے رہ کیا گیا. میں لیکن ہلالی صاحب, لیکن سر میں لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیشلی, آپ ہمارے پروگرام میں آ کے بھی اور اوورآل آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کسی کو, جس نے آئین توڑا اس کے خلاف یہ ہو جائے گا. ڈٹ کے کھڑے ہوئے آپ بھی کہتے رہے معذرت کے ساتھ, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک ہیپنڈ؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہی وجہ کے لیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے آن ٹائم, اور کسی کو نہیں پتا کب ہوں گے. اور وہ اس لیے نہیں ہوں گے آن ٹائم اور کس کو نہیں پتا, اس لیے کہ جب تک لوگوں کو پتا ہے کہ رزلٹ کیا ہو, وہ الیکشنز نہیں ہوں گے, اور کون جیتے گا یا کوئی ہارے گا, جب تک وہ نہیں پتا ہو وہ الیکشنز نہیں ہوں گے. اس لیے اگر الیکشنز ہو گئے اور ایک سرپرائز رزلٹ آ گیا ہے, اور وہی لوگ جن کو نکالے گیا وہی واپس آ گئے ہیں, تو دے ول بی ہیل ٹو پے, اور وہ رسک کوئی نہیں لے سکتا.